سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کیا کرتے تھے تاکہ دشمن کے جاسوس ان کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس اڈیشہ کے قریب پہنچے جب جوسلن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور اڈیشہ کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کے ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسلن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیشہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسلن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر انہوں نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمران جوسلن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جوسلن ثانی کا دربار شاہان قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ اسلامی سفیر جوسلن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمراں کے حوالے کیا۔ جوسلن ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم اڈیشہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور اڈیشہ کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پھٹ جائیں، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتے ہوئے حاکم اڈیشہ کے دربار سے نکل گئے۔ پھر انہوں نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جوسلن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگ باری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ 1444 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔
وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں ہوا تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ اس سے 50 سال قبل شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا اور اہل ایمان وحشت و درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے سپاہی اڈیشہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے۔ جنگ اڈیشہ میں بھی ایسا کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرمانروا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتے، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی میں کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی امان بخشی گئی۔ پھر جب یہ طوفان بلاخیز تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اڈیشہ کا حکمران جوسلن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ اڈیشہ کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گیا۔ یروشلم کے ایک پادری شمعون نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ کوبی کرتا رہا، پھر گریہ وزاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو نہیں آئے۔ یہاں تک کہ عیسائی قیصر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کہ ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں۔ ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے بعد ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ اڈیشہ کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اٹھائے دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھے اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جبر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب آدھی رات سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پے سلطان پر کئی وار کیے۔
65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جابر کے حاکم نے کثیر زر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صبا کا پیروکار۔ اگرچہ شیطان حسن بن صبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سا سماں تھا۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا خداوند نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑے وجیح اور پرشکوہ انسان تھے۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھے اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھے اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہے اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریادلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک گھر اور بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک العادل رہتے تھے۔ یوسف یہ المناک خبر سن کر اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرأت آراستہ کی تھی اور اس میں کم سن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکاء میں 7 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین بھی شامل تھے۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرأت میں شرکت کی تھی، صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرأت کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی مگر جب یوسف کی باری آئی تو انہوں نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرأت میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلے انعام کے مستحق قرار پائے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف یعنی صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھے اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچے۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا،
میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف صلاح الدین اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑے تھے۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت امیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔